سورہ ہود کی آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، کامل اعتماد کیا، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ یہ مکالمہ چل رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان۔ آپ نے واضح طور پر پچھلی آیات میں گزرا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بعد معبودوں نے تم کو مجنون بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انی اشہد اللہ، فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، فرمایا میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ یاد رکھنا دنیا میں سب سے بڑا جو گناہ ہے اور ظلم ہے وہ شرک ہے۔ حالانکہ بہت سارے گناہ ہیں، وہ بہت بڑے گناہ ہیں، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، شراب پی لینا، یہ عزت لوٹ لینا، غیبت کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ طوفان باندھنا، بے قصور آدمی پر بہتان باندھ دینا کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو اس کے حالانکہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی وہ بات، اس کے وہم و گمان بھی نہیں آئی، اس پر ایک الزام لگا دینا اور بہتان باندھ دینا، بڑے گناہ ہیں معاشرتی اخلاقی۔ لیکن یاد رکھیں سب سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ ہے شرک۔ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے چاہے تم اتنے گناہ کر کے آؤ کہ پوری روئے زمین کو گناہ کرتے کرتے بھر دو، اور پھر تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تمہارا دامن جو ہے وہ شرک سے آلودہ نہ ہو، گندہ نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لینا، اپنے رب کو سجدے کی بجائے بتوں کے آگے جھکنا، یہی تو شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان سے بیزار ہوں، آپ نے اعلان کیا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرمایا اللہ کے سوا تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، پھر تم مجھ کو بالکل مہلت نہ دو، جاؤ تمہیں کھلا چیلنج ہے، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو۔ کیوں کہ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میری جو نظر ہے اسی کی ذات پر ہے اللہ۔ تو دوستو ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہر جاندار کو اس نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، جب کوئی ظاہر ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیتا ہے تو پوری طرح اس کی گرفت میں ہوتا ہے، اب وہ کہاں بھاگے گا؟ جو پکڑنے والا ہے اس کی تو گرفت بھی بڑی مضبوط ہے، بڑا قوی ہے، وہ طاقتور ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس کی تو شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ جب وہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کو سر بلند کرنا ہے، اس کو عزت و رفعت کی بلندیوں سے ہمکنار کرنا ہے، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔
فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ سیدھی راہ پر ملتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ بعد نے ترجمہ کیا میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناقص ترجمہ ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، پورا ہی نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، فرمایا میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے، کہ اسی صراط مستقیم پر چلو گے تو رب کو پالو گے، اگر اس راستے پر نہیں چلو گے، ہٹ جاؤ گے تو کبھی میرے رب کو نہیں پا سکتے۔ تو سیدھی راہ پر کون ہے؟ پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ دعا مانگی جاتی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام تو سب پر ہے، کیا مطلب؟ یعنی خاص وہ تیرے جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا۔ تو قرآن حکیم نے اس کی کچھ وضاحت کی سورہ النساء کے اندر۔ کیا فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق فاولئک مع الذین، سبحان اللہ، پیچھے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا یہ اچھے ساتھی ہیں۔ پتہ چلا جس راستے پر انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، سبحان اللہ، مجھے کھل کر کہنے دیجئے جس راستے پر حضرت داتا علی حجویری ہیں، جس راستے پر حضرت خواجہ اجمیری ہے، جنید بغدادی ہیں، یہی سیدھی راہ ہے، اسی راستے پر چلیں گے تو بات بنے گی۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔